أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. जो पहली 3-4 आयतें हैं इनमें जहन्नम में जो गुफ्तगू है जहन्नमियों के साथ उसका जिक्र फरमाया है अल्लाह ताला ने कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं आईं, किसी ने मेरी आयतें तुम्हें बताई या नहीं बताई। वो इतराफ़ करेंगे कि आयतें बताने वाले तेरे अहकाम बताने वाले लोग तो आते रहे लेकिन हमसे गफलत हुई, हमसे कोताही हुई। अब ये जो बात है ना कि गलबत अलैना शिक़वतुना, इसका मतलब यही है कि हम गाफिल रहे, हमने तवज्जो ही नहीं की कि हमें क्या कहा जा रहा है, कौन सी आयतें पढ़ के सुनाई जा रही हैं, ये पैगाम किसकी तरफ से आया है, हमने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आगे फिर सिर्फ ये बात नहीं कि तवज्जो नहीं दी बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो ये कहते कि रब्बना आमन्ना फग़फ़िर लना, ऐ हमारे परवरदिगार हम आप पे ईमान लाए हैं। अब ये ईमान वाली जो बात है ना ये तमस्सर इस बात का है। अच्छा है मौलवी हर वे पर्दे ते दाढ़ी ते नमाज़ां ते लोटा ते मुसल्ला ते ये सारी चीज़ें जो है ना ईमान की जो नताइज हैं जो उस पर अमल करने वाले थे उस ज़माने में तो खैर बात ही मामला बड़ा मुख्तलिफ था। जो बेचारे ईमान लाते थे उनका बड़ा सख्त और कड़ा इम्तहान लिया अल्लाह ने और फिर अल्लाह ताला ने उनको कामयाब
کیا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیمت اور استقامت عطا فرمائی۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ایک آدمی کہتا ہے آمنا، میں ایمان لایا ہوں اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، اس کے بعد اس پہ کتنی سختیاں شروع ہو جاتی تھیں، کتنا عرصہ حیات اس پہ تنگ ہو جاتا تھا۔ آج ذرا یہ جو آج کل کی دھوپ ہے، اس میں ذرا 10 منٹ کے لیے آپ ننگے پاؤں کھڑے ہو کے سڑک پہ دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے، اور پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کروڑ کروڑ رحمت ہو بلال پہ۔ مکے کی تپتی ہوئی چٹانوں کے اوپر سارا دن گزارتے تھے، اور بردوخت اوپر پھر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ یہ ہے صبر جو اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض لوگ جب یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان پہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا، ان پہ اتنا تشدد کیا جاتا تھا، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی انہوں نے صبر اختیار کیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو اتنا صبر بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے مسلمان ملکوں میں رہ کے اپنی زندگی بسر کریں۔ ہمیں تو یہ دنیا کی جو اٹریکشن ہے، کشش ہے، یہی ہمارا ایمان کھینچ لیتی ہے، ہمارا ایمان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور نہیں پڑھائی وہاں بڑی اچھی ہے، پاکستان جو اپنے اسلامی ملک ہیں، پڑھائی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، بچے لائق نہیں ہوتے، بچے انگریزی نہیں بول سکتے، 50,000 ریال تنخواہ نہیں لگتی ان کی، جو گرین کارڈ مل جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پاسپورٹ ہونا چاہیے امریکہ کا، اتنی تنخواہ لگ جائے گی۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہمارا ایمان جو اتنا کچا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو آدمی کافروں کے درمیان جا کے رہتا ہے، میں اس آدمی سے بری ذمہ ہوں۔ کافروں کی اور مشرکوں، کافروں کی اور مسلمانوں کی آگ اکٹھی نہیں جل سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، یا وہ مسلمان ہو جائے یا وہ کافر ہو جائے۔ اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری جو نسل ہے، ہمارے مسلمان جا کے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں، توحید بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنا سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ ہمارے اپنے وہ دوست سے کالج میں، تو ان کا سیکرٹری تھے بیچارے، بڑے محنتی، اور بڑا انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بچوں کو پھر امریکہ بھیج دیا، بیٹا جا کے پڑھ کے آؤ۔ بیٹے گئے وہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو وہیں پہ شادی کر لی عیسائی عورت کو، مسلمان کر لیا۔ اب وہ باپ کو بلا رہے ہیں، ماں کو بلا رہے ہیں، اچھا ابا تمہیں ہم ویزا بھیجتے آ جاؤ۔ اب بچہ یہاں سر پیٹ رہا ہے کہ اردو کے پٹھے، ہم نے تو اپنی برادری میں تمہاری جو چاچی ہے، تمہاری پھپھی ہے، مامی ہے، اس کی بیٹی سے طے کیا ہوا تھا، ہم تو وہ دیکھنے چاہتے تھے خوشی، اور تم نے وہاں عیسائی سے جا کے شادی کر لیا۔ کیا تمہارا دین رہا، کیا ایمان رہا؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ تو بڑا ہی کچا ہے۔ وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو کافروں نے مذاق اڑایا، ان سا کافروں پہ ظلم و تشدد کیا ان پر، وہ چیز جو ہے وہ آج تو مفقود ہے۔ آج تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں کافروں کی گود میں بیٹھنے کے لیے، اور ہمیں بڑی وہ ہوتی ہے، فلاں کا بچہ جو ہے وہ وہاں امریکہ رہتا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ لندن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس دفعہ پاکستان میں گیا تو بڑے عرصے کے بعد ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز اور ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی، پرہیزگار اور متقی نمازی آدمی، تو ملاقات ہوئی ان سے بڑے عرصے کے بعد، 40-50 سال کے بعد۔ تو باتوں میں میں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے، والدین کے لیے دعا شعا کرتے رہتے ہیں نا مغفرت کی؟ کہنے لگے، پریشان ہو گیا سن کے بعد، کہنے لگے بس میں تو وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا ربنا فعلی والے والدی، بس وہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی نہیں کی دعا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر یہ حالت ہو کہ انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے، موت کے قریب پہنچ جائے، پھر بھی کبھی والدین کو یاد نہ کرے، والدین کے لیے دعا نہ کرے، تو کس فائدے کی یہ اولاد؟ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا صبر، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک صبر تو یہ بھی ہے کہ دین کی راہ میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو انسان ان کو برداشت کرے۔ دین کے لیے کفر کے لیے انسان اتنا کچا نہ ہو جائے کہ انسان اپنا دین اور ایمان چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائے۔ اپنے ملک جو ہیں انہیں چھوڑ کے وہاں صرف دنیا کے لیے چلے جانا
شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی کڑی شرائط لکھی ہیں کہ جو لوگ کافر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، کافر ملکوں میں جاتے ہیں، کن شرائط کی تحت ان کو جانے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اور وہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک ریڈ لائن ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اس ریڈ لائن کو جو بھی عبور کرے گا اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہوں گے، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم انسان اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے پہ کام رہے، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے استقامت، ڈٹ جانا، جمے رہنا ایک بات پہ جمے رہنا، یہ ہے صبر اور استقامت۔ اپنے عقیدے پہ جمے رہنا اور ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اور پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے، کل ہی وہ ایک بھائی نے پوسٹ کی ہوئی تھی، شیئر کی اس نے، فلاں جگہ پہ مزار پہ جا کے ہمارے بھائی نے وہاں پہ کہا کہ بھائی یہاں پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے بعد کسی کو سجدہ نہ کرو، نفع نقصان اللہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ وہیں پہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس کو کہ تم نے مزار والے کی آج گستاخی کی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری صبر میں شامل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں نا، انسان نماز کی اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اچھا نماز پڑھنی ہے، 5 مرتبہ نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو فرض ہے۔ اب جب یہ پتہ چل جائے تو پھر استقامت اور صبر یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ بندے پترار پڑھے، بگاڑ کے نہ پڑھے۔ مل گئی رکعت تو پڑھ لی، نہ ملی تو اکیلے پڑھ لی، اور اگر مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہوئی تو گھر میں پڑھ لی۔ یہ استقامت یا صبر نہیں ہے۔ استقامت اور صبر یہ ہے جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے نا، گھر سے کر کے وضو جاؤ، تمہیں اس کے ایک ایک قدم کا ثواب ملے گا، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ جا کے کوشش کرو پہلی صف میں بیٹھنے کی، فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے، فرشتے دعائیں کریں گے تمہارے لیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہم سے تو یہ نماز جو ہے نا، اس پہ صبر نہیں ہے ہمارا۔ آپ ذرا ایک دن میں اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں ہم نے ضائع کر کے پڑھی ہیں اور کتنی جماعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کتنا صبر ہے۔ یہ ساری چیزیں صبر میں ہیں، جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ بیوی بچوں نے مجبور کیا تو حرام کھانا شروع کر دیا، یہ استقامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، جیسا بھی وقت آتا ہے، اور پھر اللہ جب امتحان لیتا ہے تو پھر ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ راستے بھی نکال دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمارے لیے جان لڑاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ جو آدمی عزم کر لے کہ میں نے حرام نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ وقت کے لیے ممکن ہے تکلیف آئے، کچھ پریشانی ہو اس کو، کچھ امتحان لے اللہ تعالیٰ، کچھ جھنجھوڑے اس کو، لیکن اس کے بعد اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ بھوکا تو نہیں مارتے اللہ۔ یہ ہے وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اس بات پہ، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، اور پھر اور بھی کتنی باتیں ہیں۔ آج کل تو چوری کی سزا یا سنسار کرنے کی سزا کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ وہ جی مغرب والے کیا کہیں گے کہ اتنی سخت سزائیں ہیں ان کی۔ اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری فلاح، تمہاری خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ زنا کرتا ہے، سنسار کرو اس کو، اور جہاں قتل کرتے ہیں یا سنسار کرتے ہیں وہاں امن ہے، سکون ہے، عزتیں محفوظ ہیں۔ اور جہاں یہ سزائیں نہیں ہیں، آپ ذرا اخبار اٹھا کے دیکھیں، روزانہ کتنی بچیاں اغوا ہوتی ہیں، کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ روزانہ اخباریں بھری ہوتی ہیں ایسے، لیکن اس سزا کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں۔
ہاتھ کاٹنے کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ اس زمانے میں یہ ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے مذاق اڑایا گیا لوگوں کا اور اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ نے کہ میں اس کائنات کا مالک، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، تمہارا مالک، اس ساری کائنات کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک، اتنی بڑی ذات، اور اتنی بڑی ذات کا حکم جو ہے یا اس کا تمسخر اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ نبی کی بات کا مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی نے جو بھی حکم دیا ہے، داڑھی کا دیا ہے، حجاب کا دیا ہے، قصاص کا دیا ہے، حدود کا دیا ہے، جتنے بھی حکم دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ دیے ہیں۔ نبی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے میرا بھی خیال نہ کیا اور ان پر تمسخر کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون، میں نے ان ایمان والوں کو بدلہ یہ دیا انہم ھم الفائزون۔ دو دفعہ ہم کیوں آیا؟ انہم فائزون بھی ٹھیک تھا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہم ھم الفائزون، اس کا مطلب یہ ہے ان کے علاوہ اور کوئی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ فلاح پانے والے وہی ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، تکلیف آتی رہی، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے لیے تصور بھی کرنا اور واقعی ہے بھی مشکل بات ہے کہ ایک آدمی کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جائے پھر بھی وہ زندہ رہے۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹنے کے باوجود آگ جو ہے وہ چربی سے بجھ جائے اور وہ زندہ باقی بچ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے، جب بیٹھتے تھے مسلمان تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے تھے کہ مکہ میں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سارے اپنی اپنی بات بتاؤ کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت خباب کی باری آئی تو حضرت خباب نے اپنی کمر سے قمیض اوپر اٹھا دی، کہنے لگے یا امیر المومنین یہ دیکھ لے میرے ساتھ کیا ہوا۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹا رہا ہوں، آگ کے انگاروں نے میری چربی نے، جسم کی چربی نے آگ بجھائی، لیکن ظالموں نے مجھے نہیں چھوڑا، اور ان جو آگ کے انگارے تھے ان کے نشان آج بھی میری کمر پہ موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، جو بھی پھر آئی اس کے بعد تکلیف یا پریشانی، اس کو انہوں نے فیس کیا، اسے بھاگے نہیں پھر ایمان سے۔ کافروں میں مسلمانوں میں تو فرق ہی ایمان کا۔ دیکھیں نا، بات تو بڑی سیدھی سی ہے، ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے سامنے یا ہمارے ذہن میں ایمان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو فی الواقع ایمان کی اہمیت ہے۔ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، دنیا کا مال، دولت، عیش آرام، رنگینیاں سب کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں۔ مجھے ہمارے ایک بھائی نے کہا جی میں گیا تھا وہاں لینے کے لیے نیشنلٹی، میرا خواہش تھی، لیکن میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہے، ایمان نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہے، وہاں پہ ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہنم ہی جہنم ہے۔ جہاں ایمان نہیں پھر اس کے علاوہ تو جہنم ہے۔ چھوڑ دیا انہوں نے، اپنا جو سوچ تھی بدل لی انہوں نے کہ نہیں جاؤں گا وہاں۔ ہیں لوگ ایسے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ تو معاملہ جو ہے قیامت تک رہے گا۔ اگرچہ ان لوگوں کی تعداد قلیل ہی رہی ہے، ہمیشہ قلیل رہی ہے، قلیل من عباد الشکور،
لیکن ایسے بندے انعقاد نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو مثال کے طور پہ سامنے لے آئیں گے۔ بندے کہیں یا اللہ بڑی مجبوری تھی، حالات ایسے ہو گیا تھے، میں پریشان ہو گیا تھا، بڑے تنگ ہو گئے تھے، مجھے جانا پڑا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی زمانے سے، اسی کے جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی آدمی لے کے آ جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ بتاؤ بھائی تمہاری زندگی کیسی تھی، تم نے زندگی کیسی گزاری۔ انبیاء کی مثالیں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ بڑی غربت تھی، بڑا فقر تھا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، عیسیٰ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ یا اللہ گھاس کھا کے گزاری میں نے، جس سے مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھاتا تھا میں، ایمان نہیں چھوڑا۔ یا اللہ تم نے مجھے خوبصورتی بڑی دی تھی، مجھے بڑے فتنے سامنے آ گئے، فلاں عورت نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، فلاں جگہ پھنس گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے، یوسف بتاؤ ذرا تم نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ اور یوسف علیہ السلام بتائیں گے نا کہ یا اللہ میں نے تو خوش تو سے دعا کی تھی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے قید میں ڈال دے، قید منظور ہے، میں یہ بدکاری والا کام نہیں کروں گا۔ قید منظور ہے، یہ جو گناہ کروانا چاہتے ہیں میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس کام کی طرف، جس بدکاری کی یہ مجھے دعوت دیتی ہیں عورتیں، وہ میں نہیں کروں گا، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، مجھے وہ منظور ہے، وہ نہیں کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں جو ہیں وہ اسی دنیا سے لے آنی ہیں سامنے، کہ تم یہ کہتے تھے میں اس وجہ سے گمراہ ہوا، میں نے اس وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، میرا دین اس وجہ سے چلا گیا، یہ بھی تمہارے زمانے کے لوگ تھے، یہ بھی تمہاری طرح کی آزمائش اور مصیبتوں میں پڑے تھے، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، تم نے کیوں دین کو چھوڑا؟ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ یہ بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی اور گزارا نہیں ہو رہا، بچے تنگ ہو رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہوتی بچوں کی، بیوی صاحبہ کا بڑا مطالبہ ہے، گھر بڑا اچھا ہونا چاہیے اور گاڑی، اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کئی پیٹ بھرتی نہیں۔ یہاں جامعہ امام محمد بن سعود میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اب بھی یہی ہیں، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ اقبال صاحب وہ جو فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں بڑی اچھی تنخواہ تھی، بڑا اچھا ان کا، لیکن وہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی مجھے 2-3 دن پہلے ملے تھے تو بڑے پریشان تھے، کہنے لگے اقبال صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے، بڑا میرا ایسے پریشر سا ہے، ٹینشن سی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا میں نے انہیں تسلی دی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا معاملہ کیا ہے۔ کہنے لگی یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور اس کے ہمزلف ہیں، یہ ان دونوں کے گھروں میں بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں، اور یہ جو پروفیسر صاحب ہے یہاں پہ بڑی اچھی تنخواہ ہے ان کی، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، وہاں پہ گھر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو سیاستدان صاحب ہیں ان کی بڑی پراپرٹی ہے، اربوں میں وہ ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے۔ اب وہ جو بہنیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو جتاتی رہتی ہیں، ہمارے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس تو اتنے گھر ہیں، اتنے فلیٹ ہیں اور اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنا مال ہے، اتنا۔ کہنے لگے جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ جو مسابقت تھی نا ان بہنوں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تھا، وہی ان کی جان لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر یہ بھی ان سے پوچھوں گا قیامت کے جہنم میں جانے والوں سے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کم لبثتم، دنیا میں تم کتنے دیر رہے، کتنا قیام تھا تمہارا۔ جب قیامت کے دن انسان ہم اٹھیں گے نا، ارب سال پہلے بھی لوگ فوت ہوئے، بڑا زمانہ گزر گیا انہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال تو گزر گیا ہے، اور قیامت کا کوئی پتہ نہیں کب آنے والی ہے۔ جب انسان اٹھے گا تو اس وقت 1000 سال
ارب سال گزارنے کے باوجود قبر میں انسان تصور یہ کرے گا کہ ہاں بھائی وہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تو میں ہسپتال میں گیا تھا، بس وہ ہسپتال میں بے ہوش ہو گیا، تو اس کے بعد اب میں اٹھ رہا ہوں، اس کے بعد ابھی مجھے ہوش آئی ہے۔ ہاں وہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا فلاں روڈ پہ، تو اس میں بس میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا، بس اس کے بعد شاید آج ہی اٹھ رہے ہیں۔ وہ جو ہزار سال کا عرصہ ہے نا، وہ انسان کی یادداشت سے نکل جائے گا، انسان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ جو پہلا عرصہ ہے دنیا کی زندگی کا اور قبر میں ٹھہرے رہنے کا وہ زندگی کا عرصہ وہ تو ارب سال کا ہے۔ اس لیے جواب میں آدمی یہ کہے گا، اللہ پوچھیں گے کتنے سال تم رہے دنیا میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ بس ایک دن یا ایک دن کا حصہ، یعنی چند گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، یا بس ایک دن ہم رہے ہیں زندگی دنیا میں، بس اتنا سا عرصہ گزارا۔ اور پھر اپنی بات پکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں گے فصل العادین، فصل العادین، یا اللہ تو بے شک ہم تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ماہر شماریات ہیں نا، جو ایکسپرٹ ہیں گنتی کے، شمار کرنے کے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ کتنا زمانہ ہم رہے ہیں دنیا میں، بس چند گھنٹے ہی ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ 2 واقعات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، ایک برباد بستی پہ گزرے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی صرف تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کیا یہ بستی والے دوبارہ زندہ ہوں گے کبھی؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات جو تھی وہ عجیب لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت اسی بستی میں موت دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی، 100 سال کے لیے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا حضرت عزیر کو یا جو بھی شخصیت تھی، ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اٹھایا ان کو اور پوچھا کم لبثتا، تو کتنے دیر تم موت کی حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ بس ایک دن ہوگا زیادہ سے زیادہ، یا پھر آدھا دن ہوگا، بس اتنا ہی رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تم موت کی حالت میں رہا ہے، 100 سال تک۔ 100 سال جو ہے وہ آدمی کو بس ایک دن یا ایک آدھا دن لگے گا، اگر وہ 100 کی بجائے 300 ہو جائے، 500 ہو جائے، 1000 سال ہو جائے، پھر بھی وہ ایک دن کا ایک دن ہی رہے گا۔ اس لیے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اصحاب کہف جو تھے ان کو ہم نے موت دے دی غار میں، اور جب وہ اٹھے انہوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا کہ اچھا بھی ہم کتنی دیر یہاں رہے ہیں غار میں، تو اس وقت بھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ 300 سال، 300 سال تک تم سو رہے یہاں۔ یہ جو وقت ہے یہ قیامت کے دن، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قیامت کا زمانہ ہے یا مدت ہے اس کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی مدت ہے یا دنیا میں جو عمر ہمیں دی گئی ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں، ایک آدمی جو ہے وہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالتا ہے اور پھر نکالتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لا کے آتا ہے وہ ہے دنیا کی زندگی، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کتنی اچھی مثال سمجھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بیوقوف اور احمق بنا رہتا ہے، آگے اللہ نے یہی فرمایا نا کہ بیوقوف ہو، ایک آدھے دن کے لیے تو مجھے راضی نہیں کر سکے،
تم سے زیادہ کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم ایک دن بھی نہیں گزارا، آدھا دن کہتے ہو کہ ہم آدھا دن رہے، آدھا دن تو میری بات نہیں مان سکے۔ اور ہے بھی بات کتنی عجیب کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے یہ دوبارہ زندگی تو ملنی نہیں، اس زندگی میں جو کما لیا وہ کما لیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں بھی اتنا ہی محسوس ہوگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے یہ ساری زندگی 60 سال 70 سال 100 سال جتنی بھی ہے، ایک یا ایک دن سے زیادہ کی زندگی یہ ہمیں نہیں لگے گی۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کالا اللہ تعالیٰ جواب میں یا فرشتے جواب میں یہ بات کہیں گے، ان لبستم الا قلیلا، ہاں واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک تو نہیں ہوگی، بات تو غلط ہوگی، ہزاروں سال کروڑوں سال ارب سال گزر چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ جوتا مارنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، آدھا دن ہی تھا وہ، لیکن آج بدبخت انسان، کیا تو آدھے دن کے لیے مجھے راضی نہیں کر سکا؟ اس سے زیادہ انسان کی بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ اللہ کا رسول بھی آئے، اللہ کی کتاب بھی آئی، اور پھر مولوی علماء فضلاء ہدایت کے بے شمار، ایک نہیں ہزاروں راستے ہدایت کے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے جا کے انسان معذرتیں کرے اور بہانے بنائے جا کے کہ یا اللہ مجھے تو وقت نہیں ملا، میں تو بڑا مصروف رہا، میرے تو بچے زیادہ تھے، میرا کاروبار بڑا وسیع تھا، مجھے یہ وقت دینا پڑا وہ وقت دینا پڑا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی تم نے بہت تھوڑا وقت گزارا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس بات کا احساس تمہیں دنیا میں ہو جاتا، کاش اس بات کا احساس تمہیں دنیا میں ہوتا کہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی طویل نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب دیکھیں نا کتنے بے شمار واقعات ایسے سامنے آتے ہیں، ایک آدمی درس دے رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، میدان میں کھیل رہا ہے، اچھا بڑا صحت مند ہے، کھیلتے کھیلتے گر پڑتا ہے، تقریر کرتے کرتے گر پڑتا ہے، درس دیتے دیتے اس کی سانس نکل جاتی ہے، کسی کو کسی اپنے وقت کا یا موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لو انکم کنتم تعلمون، کاش اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ کہنا کہ کاش، دیکھیں نا یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھیں، قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے، قرآن کے بغیر موت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی کبریائی والی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے منت سماجت نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں سمجھاتا جس طرح اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ یہ کہ کاش تم جان لیتے، افسوس تم دنیا کو سمجھ لیتے، افسوس تمہیں دنیا میں عقل آ جاتی کہ کتنا وقت تم گزار رہے ہو یہاں پہ، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے افسوس کرنے کی؟ لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اللہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیوقوفو بات سمجھ جاؤ، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، آگے پھر ایک سوال ہے، وہ سوال ہے اس دنیا میں ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، بہت قیمتی سوال ہے، ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن جو آدمی اس دنیا میں کر لے گا اس کا معاملہ آئندہ کا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے دنیا میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے یہ تمہیں 2 ہاتھ 2 پاؤں عقل اور کان اور آنکھیں ایسے بے فائدہ دی تھیں؟ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا تھا، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا؟ کیا کر کے آئے ہو تم زندگی میں، کیا کمایا تم؟ اللہ تعالیٰ بعض حصوں میں یہ الفاظ موجود ہیں
اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں دنیا کا مال دولت نہیں دیا تھا؟ یا اللہ دیا تھا۔ میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی؟ یا اللہ دی تھی۔ میں تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تمہیں گھر بار نہیں دیا تھا؟ یا اللہ دیا تھا۔ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ میرے لیے کیا کیا تم نے؟ اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ نعمتیں بے مقصد دے دی تھیں، تمہیں بے مقصد پیدا کیا تھا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ کیا بے مقصد پیدا کیا ہم نے تمہیں؟ اور کیا اس لیے پیدا کیا کہ مر کے مٹی ہو جاؤ، کسی ظالم سے ظلم کا حساب نہ لیا جائے اور کسی نیک اور پرہیزگار آدمی کو اس کی نیکیوں کی جزا نہ دی جائے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کچھ مختلف انداز میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سوچ و بچار کی دعوت دی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بے مقصد بنا دیا ہے؟ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ جو دنیا بنی ہے، یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، انسان کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، سوچ بچار کرنے والوں کے لیے۔ یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ جب سے آسمان بنا ہے کوئی اس میں دراڑ نہیں آئی، کہیں سے آسمان گرا نہیں، کہیں سے اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ویسے کا ویسا آسمان ہے، سورج ویسا ہے، چاند ویسا ہے، ستارے ویسے ہیں، زمین ویسی کی ویسی ہی ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، سوچ بچار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی نشانیوں پہ سوچ بچار کرنے والے کہ نہ تو یہ بیٹھے ہوئے اللہ کو بھولتے ہیں، نہ کھڑے ہوئے اللہ کو بھولتے ہیں، نہ لیٹے ہوئے بھولتے ہیں، نہ چلتے پھرتے بھولتے ہیں، نہ اپنے کاروبار میں بھولتے ہیں، نہ ڈیوٹی پہ بھولتے ہیں، نہ اپنے گھر میں اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق پہ جب غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، زمین، پہاڑ اور سمندر اور نہریں، ان پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ ساری چیزیں بے مقصد تو نہیں ہو سکتی، یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ بلا وجہ نہیں بنایا، یہ ساری چیزیں با مقصد ہیں۔ سبحانک، یا اللہ تو تیری ذات پاک ہے کہ تو وہ مقصد کام کرے۔ دیکھیں نا، انسان چھوٹا سا دماغ ہے اور چھوٹی سی سوچ ہے، چھوٹا سا نالج ہے، بڑے محدود سے اختیار ہیں اور محدود سا انسان کا حلقہ ہے، اس کے باوجود آپ انسان کو کہیں اچھا جی آؤ بھائی یہ کام کریں، بھائی کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ فوراً انسان یہ پوچھتا ہے کہ اچھا بھی فلاں جگہ جانا ہے، کیوں مجھے کہہ رہے ہو وہاں جانا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ہے فائدہ جانے کا یا میں اپنا وقت ضائع کروں گا؟ کوئی ہم میں سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وقت ضائع کرے یا کوئی بیکار کام کرے۔ کوئی بھی آدمی بیکار کام نہیں کرنا چاہتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
اس لیے فرمایا کہ سبحانک، جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پہ تو پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ ممکن نہیں کہ ان چیزوں کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ ساری چیزیں تو نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، تیری ذات پاک ہے کہ تو کوئی ابس کام کرے، بے مقصد کام کرے، کوئی بے فائدہ کام کرے، تیری ذات پاک ہے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے بے مقصد نہیں ہے۔ وہ سورہ کہف میں پڑھا نا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے رہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، بعد میں خضر علیہ السلام نے ساری باتوں کا راز کھول دیا کہ ان کا مقصد تھا، بے مقصد کام نہیں تھے یہ۔ ایک بندہ تو بے مقصد کام نہیں کرتا، ایک بندہ تو اپنے وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، ایک بندہ تو اپنا کاروبار یا کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ ڈیوٹی جوائن کروں یا نہ کروں، اس میں مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ بندہ یہ سوچتا ہے تو اللہ کی ذات تو بڑی بالا تر ہے، اللہ کی ذات تو عظیم ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ تو بلند تر ہے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ بے مقصد کام کرتا رہے، بے مقصد چیزیں پیدا کرتا رہے، بے مقصد کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں۔ سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، آگے بتا دیا کہ مقصد کیا ہے اس زمین و آسمان کا۔ اس زمین و آسمان کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا امتحان لے کے جو پاس ہو جائے ان کو جنت میں بھیجا جائے، جو ناکام ہو جائے ان کو جہنم میں بھیجا جائے۔ لہٰذا جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، جب سوچ و بچار کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، جہنم میں نہ لے کے جائیں۔ فرمایا کہ آگے پھر وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ وہاں تو یہ فرما رہے ہیں سبحانک کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، کوئی چیز تو بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ سچا جو ہے وہ بہت ہی بلند تر ہے اس کی ذات، کہ وہ کوئی بے فائدہ کام کرے، کوئی چیز بے مقصد بنائے۔ انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا اللہ نے، یہ 2 ہاتھ دیے، بڑی خوبصورت انگلیاں دیں، بڑا خوبصورت چہرہ دیا، عقل دی، آنکھیں دیں، کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، انگلیاں دیں، دل اور دماغ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، ان کا مقصد ہے کچھ۔ اور اللہ کی ذات، سچی ذات پاک ہے اس بات سے، بلند تر ہے اس بات سے کہ وہ کوئی بے مقصد کام کرے۔ مقصد وہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ مقصد کیا ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کی بات کی نا، کہ جو میرے بندے ہیں وہ پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کے عذاب سے بچا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی نشاندہی کر دی کہ تمہیں میں نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تمہارا پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اس بات کا اقرار کرو، تمہاری ساری زندگی جو ہے اس کلمے پہ ہونی چاہیے، تمہاری ساری زندگی اس کلمے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار بھی کرو، اس پہ ایمان بھی لاؤ، اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ بتا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندوں کو پیدا اس لیے کیا ہے نمازیں پڑھیں، نمازیں۔ کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا، کاروبار کی اجازت دی ہے۔ ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیا، ملازمت کی اجازت دی ہے۔ پیدا کیا نمازیں پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں اس بات سے بالا تر ہے میری ذات کہ میں بے مقصد کسی کو پیدا کروں۔ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر بے مقصد ہی پیدا کرنا ہوتا تو گدھے اور ہاتھی کی طرح کوئی اور مخلوق پیدا کر لیتے انسانوں کی بجائے۔
اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو، گدھے کو، گھوڑے کو، بکری کو، ان کو بھی تو پیدا کیا ہے، اور اگر ویسی بے مقصد مخلوق پیدا کرنی مطلوب ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ایک اور مخلوق پیدا کر لیتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. میری ذات بالا تر ہے اس بات سے کہ میں کوئی بے مقصد کام کروں. مقصد ہے انسانوں کو پیدا کرنے کا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی صورت میں، صرف چند الفاظ کی صورت میں یہ بات بتا کے واضح فرما دیا کہ جتنے بھی آگے انسان کے اعمال ہیں ان کی بنیاد یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، ابراہیم کا باپ ہوگا تو اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا چچا ہوگا تو اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوگا تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی ہوگی تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. سب جہنم میں جائیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، دنیا میں خواہ کتنا ہی اس کے پاس مال دولت کیوں نہ ہو، خواہ کتنی ہی اونچی کرسی کیوں نہ ہو، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جس کو عقیدہ توحید کا تصور اس کا صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، یہ تو ریڈ لائن ہے مسلمان اسلام اور کفر کے درمیان. یہ جو کلمہ ہے یہ ریڈ لائن ہے اسلام اور کفر کے درمیان. فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ تم میری عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پہ تمہاری ایمان لاؤ اور تمہاری زندگی اسی کلمے پہ بسر ہو. ہوا رب العرش الکریم، وہ اللہ جو مالک ہے عرش کریم کا. عرش عظیم بھی ہے، عرش کریم بھی ہے. کریم اس آدمی کو کہتے ہیں جو بڑا سخی ہو. عظیم تو عظمت ہو گیا، بڑائی ہو گئی. کریم جو ہے کہتے ہیں جو بڑا سخی ہو. عرش کو کریم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات، اللہ کا فضل وہیں سے نازل ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں عرش سے ہی نازل ہوتی ہیں. لہذا وہ عرش جو ہے اللہ کا عظمت والا بھی ہے اور کریم بھی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بناتا ہے، اپنا الہ بناتا ہے، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا بناتا ہے، اپنے نفع نقصان کا مالک بناتا ہے، یا اپنی اولاد اور رزق دینے والا سمجھتا ہے کسی اور کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کسی کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے. اللہ نے پیغمبروں کو بھی اپنے اختیار تفویض نہیں کیے، پیغمبروں کو بھی اپنے اختیار نہیں دیے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافر مانگتے تھے نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہاں پہ باغات بن جائیں، یہاں پہ نہریں جاری کر دو، یہاں سے چشمے بہا دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیے تھے. اللہ ان کا مطالبہ پورا کر دیتا. اللہ نے کسی نبی کو اختیار نہیں دیا. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ مہمان آ گئے ہیں اور ان بدبختوں نے میری بےزتی کرنی ہے. گھبرا گئے. لیکن جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم آدمی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تب حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہوئی. اگر اختیار ہوتا تو پھر چیلنج کرتے بستی والوں کو کہ ذرا آؤ ان کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، میں تمہیں ابھی برباد کر دوں گا.
لوط علیہ السلام گھبرائے اس لیے گیا تھے کہ اختیار نہیں تھا لڑنے کا، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بستی والوں کا۔ اگر پیغمبروں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تو حضرت صاحب کو، پیر صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو، ان کو اختیار کہاں سے آ گئے؟ اولاد دینے کے، رزق دینے کے، نفع نقصان دینے کے، یا مشکلیں دور کرنے کے، یا حاجتیں پوری کرنے کے، ان کو اختیار کس نے دے دیے؟ اللہ نے تو اپنے انبیاء کو نہیں دیے اختیارات۔ قُل لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اختیار نہیں ہے میرے پاس، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ کتنی تکلیفیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آل یاسر کو مکہ کی ساری زندگی جو ہے وہ تو اس بات کا بڑا کھلا ثبوت ہے، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ آل یاسر کو سزائیں دے رہے تھے کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے دیکھا کہ میرے مجھ پہ ایمان لانے والے کو کتنی اذیت دی جا رہی ہے، کتنی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اختیار ہوتا تو چھڑا لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، فاصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرنا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہوتا تو تمہیں کبھی یہ تکلیف نہ آنے دیتا۔ فاصبروا، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، بس جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کا وعدہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے ہی میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لائیں گے میں ان کو جنت میں بھیجوں گا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن جو تکلیفیں اور مصیبتیں تم پہ آ رہی ہیں میں نہیں چھڑا سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن مجید کے جو واقعات ہیں کتنے کھلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے اختیار نہیں دیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، کسی کو میرا شریک بناتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، اور اس کا حساب تو اللہ نے کر لینا ہے۔ جو شرک کرنے والے ہیں اس دنیا میں تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، جو ایمان لانا چاہے لائے، جو نہیں لانا چاہتا نہ لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حساب تو میں لے لوں گا جب میرے پاس آئیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، قیامت کے دن کافروں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، مشرکوں کو، کافروں کو قیامت کے دن فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آخر میں پھر وہ بات ارشاد فرمائی جس بات پہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ 109 نمبر آیت دیکھیں۔ 109 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ جب مومن آدمی یہ بات کہتے تھے تو جو کافر تھے یا مشرک تھے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پہ اس سورہ کا اختتام کیا اللہ نے کہ وہ مذاق اڑاتے رہیں، تمہارا تنصر کرتے رہیں، تم یہ بات کہتے رہو، تم اس بات کو نہ چھوڑنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہو۔ کافر مذاق اڑاتے ہیں، تنصر کرتے ہیں، کرتے رہنے دیں، ان کی پرواہ نہ کرو۔ جس بات پہ فرمایا کہ تمہارا تنصر اڑایا جاتا ہے وہی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاص طور پہ جو سورہ مومنون کے آخری دو رکوع ہیں بڑے اہم ہیں، اور جو سبق آپ یہاں پڑھتے ہیں اس کا اعادہ ضرور کر لیا کریں گھر جا کے، اس کو ضرور ایک دفعہ قرآن مجید سے تفسیر سے پڑھ کے ایک دفعہ ضرور تازہ کر لیا کریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کی آخری رکعت میں التحیات اور درود کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے کیا اس میں ہر قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ درود شریف کے بعد دعا مانگنے میں ہے تو وسعت. عربی زبان میں جو دعائیں ہیں قرآنی یا نبوی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بہت سی دعائیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف کے بعد، وہ مانگی جائیں تو افضل ہے، لیکن انشاءاللہ وسعت ہے اس میں. یہ دعا جو ہے صرف فرض نماز کے بعد ہے یا نفل اور سنت میں، یہ حکم جو ہے ساری نمازوں کے لیے ایک جیسا ہے. خاص سنت پڑھ رہا ہے آدمی، نفل پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ ساری نمازوں کا ایک ہی حکم ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دیے انڈیا بھیجنے کے لیے اور 1.5 سال تک مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی. اب مجھے سعودی عرب میں اس کی ضرورت ہے تو مجھے یہ رقم روپے میں یا ریال میں لینا ہوگا. اصول تو یہ ہے جس کرنسی میں آپ نے ادھار دیا تھا اسی کرنسی میں اتنی رقم جو ہے وہ آپ کو واپس لینی چاہیے. لیکن اگر لینے والا دینے والا آپس میں اتفاق کر لیں، جس دن یہ لین دین کرنا ہو، رقم واپس کرنی ہو، اس دن کے ریٹ کے مطابق وہ اگر کرنسی بدل لیں تو حرج نہیں، لیکن اگر پرانے ریٹ کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ سود ہوگا. جس دن آپ نے 2 سال پہلے دیا تھا، قرض دیا تھا یا پیسے دیے تھے، اس دن کا اگر ریٹ لگائیں گے تو وہ سود ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے جس کرنسی میں جتنی اماؤنٹ آپ نے دی اسی کرنسی میں اتنی اماؤنٹ آپ وصول کریں، یہ اصل بات ہے. لیکن اگر دونوں بھائی اتفاق کر لیں کہ اچھا مجھے یہاں پہ ریالوں کی ضرورت ہے، تو جو آج ریٹ ہوگا جس دن وہ لین دین کریں گے اس وقت جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق اگر اتفاق کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس میں حرج نہیں. ایک بھائی لکھا ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں انڈیا میں،
بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران درس آنے والے حضرات بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آہستہ آواز میں بھی کر دیا جائے اور کوئی ایک آدمی بھی جواب دے تو وہ کافی ہے انشاءاللہ. ایک بھائی نے اپنی کچھ پریشانیوں کا اظہار کیا ہے، ملازمت کے لیے بھی اور اپنی صحت کے لیے بھی اور کچھ قرض وغیرہ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کو فائلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے منصوبہ بندی کے سلسلے میں کہ ایک یا دو بچوں سے زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل خلاف شرع بات ہے. یہ اس کی بار بار قرآن میں بھی حدیث میں بھی تائید کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہ کرو، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، رزق ان کا بھی میں ہی دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی سوچ جو ہے یہ ایک کافرانہ سوچ ہے، غیر اسلامی سوچ ہے، بالکل باطل سوچ ہے، سوچ درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ کروں گا، فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اور یہ جو ہے نا کافروں کا ایجنڈا ہے. یہ کافر ممالک جو ہیں آج کیوں پریشان ہے؟ سب سے زیادہ ان کی بڑی پریشانی کیا ہے؟ آج کافروں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. انہیں اس بات کی فکر اس لیے کہ ان کا اپنا کلچر جو ہے وہ تو اتنا گندا اور غلیظ کلچر ہے کہ اولاد کا تصور ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا تصور جو ہے بالکل الگ ہے. اس لیے جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اسی پہ انسان کا ایمان پکا رہنا چاہیے. 2 بچے ہوں گے، زیادہ خوشحالی ہوگی، زیادہ سکون ہوگا، زیادہ آرام سے رہیں گے. یہ ساری باتیں سکون جو خوشحالی ہے، آرام ہے، راہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں، نہ بچوں کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے ساری بات ایمان کی. اللہ تعالیٰ مکی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.